السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ. آج میں یہاں پہ صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ سے باتیں کروں گی. جب صبح میرے ہسبینڈ اٹھتے ہیں پہلے میں انہیں ناشتہ بنا کے دے چکی ہوں اور اس کے بعد میں اب بچوں کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں. تو چلیں ساتھ ساتھ ناشتہ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے میری پیاری بہنوں کے لیے. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بھی رہے گا. شوہر کے ساتھ مسئلے مسائل ہر کسی کے چلتے ہی رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیے. شوہر کو بدلنے سے پہلے یا اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے سے پہلے یا درست راستے پر لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نا شوہر کی سائیکی سمجھنا ہوتی ہے. جس طرح آپ خود کوشش کر رہی ہیں نا اس طرح تو آپ اپنے شوہر کو دور کر لیں گی خود سے یا وہ آپ سے خود دور ہوتے جائیں گے. تو اس لیے آپ نے آج کی ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور بہت دھیان سے سارے پوائنٹ سننے ہیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی لازمی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے ایک چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ضد کو ختم کرنا ہے. مرد کبھی بھی ضد سے نہیں بدلتے بلکہ آپ سے اور دور ہوتے جاتے ہیں. تو چلیں سبھی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ نمبر 1 از درست وقت کا انتخاب. جس طرح ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا اسی طرح بات کرنے کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ہر بات کرنے کا ایک درست وقت ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنے شوہر سے بات کریں درست وقت کا انتخاب کریں. کبھی بھی آپ اس سے اس وقت بات نہ کریں جب وہ کام سے گھر واپس آئے. اور اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور آتے ہی نہ کھانا پوچھتی ہیں نہ پانی پوچھتی ہیں اور اپنے رونے دھونے شروع کر دیتی ہیں اور سارے دن کے مسئلے مسائل ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں. ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا. دوسرا آپ نے غصے کے وقت اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات نہیں کرنی. تیسرا جب وہ پریشان ہو یا سٹریس میں ہو تب آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی. تو شوہر سے بات کب کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. شوہر سے بات کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے نا وہ کھانا کھانے کے بعد ہے. وہ چاہے آپ کھانا کھانے کے بعد فوراً کر لیں یا آپ کھانا کھانے کے بعد جب ٹی ٹائم ہوتا ہے آپ اس وقت بھی کر سکتی ہیں یا آپ واک کرنے گئے ہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسے پرسکون لمحے جب آپ کو پتا ہو کہ اب یہ بالکل پرسکون ہے یا آپ کو ایسے ان کے ٹائم کا پتا ہو جب وہ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں. اور اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا آپ امپورٹنٹ بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعریف آپ کے شوہر کو بدلنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہم عورتوں نا تھوڑی کنجوسی کر دیتی ہیں جو شوہر کی تعریف کرنے میں. تو آپ نے کنجوسی بالکل نہیں کرنی. آپ نے اپنے شوہر کی تعریف گاہے بگاہے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ آپ نے کرتی رہنے ہیں. کسی بھی رشتے میں تعریف کرنا اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے. تو اگر آپ اپنے شوہر کی تعریف کریں گے انہیں اپریشیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بانڈ ان سے اور مضبوط بنتا جا رہا ہے. سیکنڈ پوائنٹ از حکم نہ چلانا. جب بھی مرد سے بات کریں ہمیشہ پولائٹ ہو کر نرم لہجے میں بات کریں. اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ بااختیار ہے. اس کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ کو یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا چاہے جیسے بھی کریں لیکن آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا. اس کو بتائیں کہ میری تو یہ خواہش ہے آگے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کر لیں. اس سے وہ خود کو بااختیار سمجھے گا اور آپ کی بات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کی بات پہ غور کرے گا اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از نرمی اور محبت سے بات کرنا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد کچھ حالات ماحول کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لہجے میں تلخی محسوس ہونے لگتی ہے. تو اس وقت آپ نے خود کو غصہ نہیں آنے دینا. نرمی سے اور محبت سے بات کرنی ہے. جیسے ایک بچہ جب بگڑ جاتا ہے کسی بات پر تو اسے سمجھایا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے اسے محبت سے بات کی جاتی ہے. اسی طرح جب مرد بگڑا ہوا بچہ بنتا ہے نا تو اس وقت اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر مرد کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے. کبھی وہ بگڑ جاتا ہے کبھی وہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ نرمی سے اور محبت سے بات کرنی ہے اور ہمیشہ اس کی اصلاح اکیلے میں کرنی ہے. کبھی بھی آپ نے کسی کے سامنے اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہے اس کی مدر ہیں چاہے آپ کے اپنے بچے ہیں. کبھی بھی آپ نے کسی کے سامنے اس کی اصلاح نہیں کرنی. اکیلے میں آپ نے اپنے کمرے میں اس کی اصلاح کرنی ہے. سو دا نیکسٹ اینڈ فورتھ پوائنٹ از خود کے غصے پہ کنٹرول کرنا. ہمیشہ آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں کیونکہ غصے میں ہمیشہ کچھ ایسے الفاظ یا باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو آپ کے رشتے کو کمزور بناتی ہیں اور بعد میں وہی باتیں
ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ کوئی بھی شوہر کے ساتھ مسئلہ مسائل چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ اب کسی کا بھی مسئلہ مسائل چل ہی نہیں سکتا، ایسا یہ بات جھوٹی ہے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایشو لازمی ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا۔ تو جب بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، اس وقت وہ لمحے یاد کیا کریں، وہ خوشگوار لمحے یاد کیا کریں جو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں، وہ والی کیئر یاد کیا کریں جو آپ کے شوہر آپ کی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور آپ کے رویے میں ایک اچھا مثبت جو کہتے ہیں نا تبدیلی آنا، وہ آتی جائے گی۔ کبھی بھی مرد کی مردانگی کو آپ نے چیلنج نہیں کرنا کہ ایسے کرو ورنہ میں ایسے کر دوں گی، تم ایسے نہیں کرو گے تو میں ایسے کر لوں گی۔ مرد کو بدلنے کے لیے محبت کا دامن آپ کو ہاتھ سے نہیں چھانے دینا۔ ہمیشہ محبت کے ساتھ آپ نے مرد کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ محبت کے بغیر بدلنا بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے سادے پانی کے ساتھ آپ مجسمہ بنا رہی ہیں اور اس میں کوئی رنگ آپ نے نہیں بھرا۔ The next and fifth point is انا کو ختم کرنا۔ انا کو ختم کرنا ہمارے رشتے میں مضبوطی کا سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پھر چاہے وہ مرد کی انا ہو چاہے وہ عورت کی انا ہو، انا ہمیشہ رشتے میں تناؤ پیدا کرتی ہے اور ہمارے جو رویوں میں سختی ہے وہ اسی انا کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی انا کو ختم کرنا ہے اگر آپ اپنے شوہر کو بدلنا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی شخصیت کو مضبوط بنانا ہے۔ آپ نے اپنی شخصیت کو مضبوط کیسے بنانا ہے؟ خاموشی سے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گی نا، جب آپ خاموشی کو اپنا لیں گی تو دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جو آپ کے بنا بولے ہی حل ہو جائیں گے۔ بولیں ضرور لیکن درست وقت پر اور صحیح الفاظ کے چناؤ کے ساتھ۔ خاموشی آپ کو بہت فائدہ دے گی اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت وہ زبان ہے جو مرد کو بآسانی سمجھ آتی ہے اور اسی عزت کے ساتھ ہمیشہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ مرد سے بات کریں اپنی آواز کو مدھم رکھیں۔ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ عورت کی آواز مرد سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے ہمیشہ اپنی آواز کو مدھم رکھ کے آپ اپنے شوہر سے بات کیا کریں۔ اس کی انسلٹ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ بے عزتی سے مرد وقتی طور پر تو خاموش رہ جاتا ہے لیکن بدلے گا نہیں وہ، لیکن محبت اور سمجھداری سے آپ مستقل تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، صحیح طریقے سے اپنی لائف کو گزارنا ہے، تو انا کا استعمال آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ ہمیشہ اپنے سمجھداری اور عقل کا استعمال کرنا ہے۔ تبدیلی کا پہلا مقام رسپیکٹ ہے۔ عزت دیں اور عزت لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح کے موٹیویشنل ولاگز اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔